نہایت ہی واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، فی زمانہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ اپنے اپنے خیالات، افکار اور نظریات کا پرچار کر رہے ہیں، اور اس میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کوئی پراپر دینی تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن منفیات پر مبنی چیزیں تلاش کر کر کے قوم کے نوجوانوں کے ذہنوں میں زہر بھر رہے ہیں اور خراب کر رہے ہیں۔ اسی سلسلہ میں مرزا انجینئر جیلمی کا بھی نام لیا جا سکتا ہے، اور بھی لوگ ہیں، تو ان کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن کا لوگ جواب دے رہے ہیں، دینا بھی چاہیے۔ تو ایک ان کا جملہ ہے جو وہ بار بار کہتے ہیں، اور آج کل کے نوجوان جو دینی تعلیم سے دور ہیں ان کی زبانوں پہ بھی وہ سننے کو ملتا ہے۔ تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں تھوڑا سا اس حوالے سے میں آج کی اس نشست کے اندر کچھ بیان کروں، کیونکہ اس کا کہنا یہ کہ اے باب اتشائی کوئی نہیں، اور یہ ایک دفعہ نہیں، یہ اس کی کئی ویڈیوز میں ہے۔ اور میں ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اسی ملک میں ایک طبقہ ملحد اور بے دینوں کا بھی ہے، جو ویسے دین بیزار ہیں اور ان چیزوں کو نہیں مانتے، تو وہ ایسی چیزوں کو پھر خوب شائع کرتے ہیں۔ دوستان ذوالفقار، اگر ان کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہوتی تو ہم اس کو قبول کر لیتے، لیکن اپنے اثرات اور نتائج کے اعتبار سے یہ براہ راست قرآن و سنت کی تعلیمات کے منافی ہونے کی وجہ سے ضروری ہے کہ ہم تصویر کا صحیح رخ لوگوں کو بتائیں۔ بابوں سے مراد وہ جن لوگوں کو لیتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ محبوبان بارگاہ ہیں، مقبولان بارگاہ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، صالحین امت ہیں، نفوس قدسیہ وہ کہ جنہوں نے اپنے شب و روز اللہ کی بندگی میں گزارے، رب تعالیٰ کو راضی کیا، اور وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورۃ فاتحہ شریف میں ہمیں ارشاد فرمایا کہ تم ان لوگوں کا راستہ مانگا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، یہ ان لوگوں کا راستہ مانگا کرو۔ اس سے یہی مراد ہے۔ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، کن لوگوں کا راستہ؟ جن پر اللہ رب العزت کا انعام، اے اللہ جن پر تو نے انعام کیا ان لوگوں کا راستہ ہمیں نصیب فرما۔ دوستان ذوالفقار، وہ انعام یافتگان کون ہیں؟ ان کی فہرست کسی مولوی صاحب نے بنائی ہے، کسی مفتی صاحب کی ترتیب دی ہوئی ہے، کسی علامہ نے بیان کیا ہے؟ نہیں، اللہ رب العزت نے انعام یافتگان کی فہرست خود قرآن پاک میں دے دی۔ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ انعام یافتگان میں انبیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں،
شہدائے امت ہیں، صالحین امت ہیں، اور یہ اللہ کے اچھے ساتھی ہیں۔ رب جن کو اپنا رفیق کہے، رب جن کو اپنا ساتھی کہے، رب جن پر انعامات کرے، انعامات کی بارش کر دے، اور رب تعالی ہمیں یہ ارشاد فرمائے کہ تم ان انعام یافتگان کا راستہ مانگو، تو ہم انہی کے بارے میں شروع ہو جائیں، بغض رکھیں، کینہ رکھیں، اور ان کی شانیں کم کریں، اور طنزیہ جملے ان پہ کسیں، اور ایسی باتیں کریں کہ جس سے ان کی عظمت و شان پہ حرف آئے۔ اور پھر ایک اور دوسری بات بھی میں عرض کر دوں کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ بارہا وہ آیات جو کفار کے بارے میں ہیں، وہ آیات جو غیر اللہ کے بارے میں ہیں، وہ آیات جو مشرکین کے بارے میں ہیں، اور وہ آیات جو بتوں کے بارے میں ہیں، وہ ان کو ان اولیاء اللہ پہ چسپاں کر دیتے۔ یہ آج کا کوئی بندہ صرف نہیں کر رہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس سے صحابہ کرام کے دور مبارک میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو یہ حرکتیں کرتے تھے، اور بخاری شریف جلد 2 میں ان لوگوں کو خارجی کہا گیا، بدترین مخلوق کہا گیا، شریر ترین مخلوق کہا گیا۔ ان ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ وقال انہم ان طالتوا الی آیات نازلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خارجیوں سے بدترین مخلوق اور کوئی نہیں دیکھی۔ کس معاملے میں وہ بدترین تھے؟ ان کا مسئلہ کیا تھا؟ فرمایا قال انہم ان طالتوا الی آیات نازلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین، کہ وہ آیتیں جو کافروں کے لیے نازل ہوئیں وہ ان کو مومنوں کے اوپر چسپاں کر دیتے تھے، فرق ہی نہیں رکھتے تھے۔ عذاب کی آیات ہیں، لیکن کیا اللہ اپنے پیاروں کو عذاب دے گا؟ کیا اللہ رب العزت ان کو عذاب دے گا جن کے ناز میرا رب خود اٹھاتا ہے، جن کے لیے اللہ رب العزت نے یہ مقام رکھا ہے کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، جن کے بارے میں میرے رب نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جن کے بارے میں میرے رب نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، جن کے بارے میں میرے رب نے فرمایا اطیعوا اللَّهَ وَاطیعوا الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اللہ رب العزت نے جن کو اپنا محبوب ٹھہرایا، جن کی محبت کو اپنی محبت کہا، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، جن کے مارنے کو اپنا مارنا قرار دیا، جن کی نافرمانی کو اپنی نافرمانی قرار دیا، اور جن سے بغض اور عداوت کو اپنے ساتھ بغض اور عداوت قرار دیا، کیا اللہ رب العزت اپنے ان محبوبوں کو عذاب دے گا؟ کیا ان کا سلوک جو ہے وہ بتوں کے سلوک کی طرح ہوگا؟ تو دوستو اور بھائیو، کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے کہ قرآن کی وہ آیات وہ پڑھ پڑھ کے پھر کہنا بابے تو شاہی کوئی نہیں۔ بابے بڑی شائع ہیں، بابوں کی بڑی شان ہے، بابوں کی بڑی عظمت ہے، بابوں کا بڑا مقام ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ انعام یافتگان بندے ہیں، ان کی عظمت و شان میرے رب نے بیان فرمائی، اور دوسرا اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک یہ جو میرے دوست ہیں، یہ جو اولیاء اللہ ہیں، من دون اللہ نہیں، اولیاء اللہ ہیں، یہ وہ ہیں کہ انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ اور ایک جگہ پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کی، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ یہ شانیں کون بیان کر رہا ہے؟ اپنے محبوب بندوں کی شانیں میرا رب خود بیان فرما رہا ہے، اور یہ فرق بتا رہا ہے کہ یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ من دون اللہ نہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے ولی ہیں، یہ میرے محبوب لوگ ہیں،
اور جا بجا قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں دو جگہ نہیں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، فرمایا اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا، لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ کون لوگ؟ جو ایمان لائے اور عمل صالح کی، صالحین امت جن کا عقیدہ بھی ٹھیک، جن کا عمل بھی ٹھیک، لوگوں کے دلوں میں میرا رب فرما رہا ہے ہم ان کی محبت پیدا کر دیں۔ اچھا، رب ان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کیوں کر رہا ہے؟ کہ وہ رب کے خاص بندے ہیں، محبوبان بارگاہ ہیں، مقبولان بارگاہ ہیں، رب کے دشمن تو نہیں، رب کے غیر تو نہیں، دوستانی ذوکار جو غیر اللہ تھے، جو من دون اللہ والے تھے، جو بت تھے، جو مشرک تھے، اللہ رب العزت نے ان سے نفرت دلائی، ان سے دور رہنے کا حکم دیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان کی شانیں بیان کی، ان سے محبت لوگوں کے دلوں میں خود پیدا کرنے کا ارشاد فرمایا، اس لیے کہ یہ اللہ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتے، بلکہ جو گمراہ شخص ان کے پاس آتا ہے یہ اس کو رب سے ملا دیتے ہیں، یہ اس کو رب کا راستہ دیتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کا پتہ دیتے ہیں۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، یہ لوگوں کو رب سے ملاتے ہیں، یہ لوگوں کا ٹوٹا ہوا تعلق اپنے خالق اور مالک کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے، اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی، باغات ہیں ان کے لیے، اللہ رب العزت کے ہاں ان کی مہمان نوازی اس طرح کی جائے گی کہ ان کے لیے جنتیں ہوں گی، باغات ہوں۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ، فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، فرمایا وہ بہترین مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا ان کی شانیں بیان کر رہا ہے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا، جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے نماز قائم کی، جنہوں نے زکات دی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ یہ کون ہے؟ کس کی شانیں بیان کر رہا ہے؟ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ میں نے چند آیات پڑھی ہیں، ورنہ میرے رب کا قرآن مجید فرقان حمید اللہ والوں کی شان سے بھرا پڑا۔ اللہ رب العزت نے ان کا مقام بیان فرمایا، یہ بابوں کی وہ شان ہے جو رب نے بیان کی۔ کہنا کہ باب شاہی کوئی نہیں، تم خود کون سی چیز ہو، کہاں سے پڑھے ہو، کہاں کا علم ہے؟ قرآن تو بیان کرتا ہے کہ بابے بڑی شاہ ہے، ان کے لیے باغات تیار ہیں، ان کے لیے یہ بہترین مخلوق ہیں، ان کے لیے رب کے ہاں تو بڑا اجر ہے، انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اگر ان کو عذاب دینا ہوتا تو پھر ان کو خوف بھی ہوتا، غم بھی ہوتا۔ اللہ رب العزت نے تو ان کی شانیں بیان کی، ان کی عظمتیں بیان کی، اور رب تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے محبوب ہیں اور میرے مقبول بندے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے ان محبوب اور مقبول بندوں کی شانیں، عظمتیں قرآن پاک میں بیان کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اولیاء اللہ کی شانیں بیان کی۔ حدیث قدسیاں بھی اس بارے میں، حدیث قدسی میں بھی ہے کہ جب بندہ نوافل ادا کرتا ہے تو اس کے ذریعے مسلسل میرے قریب ہو جاتا ہے، حتی احببت، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لوں۔ فکنت سمع الذی یسمع بہ وبصر الذی یبصر بہ فکنت رجلہ التی یمشی بہا ویدہ التی یبطش بہا ولئن سألنی لأوتینہ۔
وَلَنِسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، کہ میں بندہ نوافل کے ذریعے مسلسل میرے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کرے تو میں ضرور اس کا سوال پورا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے کوئی چیز طلب کرے تو میں اس کو اذن اس کا پورا کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے، تو انہوں نے ایک معاملے میں قسم اٹھا دی کہ مجھے اللہ کی قسم ایسا نہیں ہوگا۔ وہ ایک خاتون نے اپنی ایک لونڈی کے دانت توڑ دیے تھے، تو اس کی دیت کا مسئلہ تھا، تو اب قبیلے والے اس صحابی کے پاس آئے نا، تو بھئی آپ ہماری سفارش کریں ان کو کہ یہ دیت نہ لیں، وہ لونڈی ہے، یہ مالکن ہے، معاملہ ٹھیک نہیں ہے، تو ہماری بڑی قبیلے کی توہین ہوگی، دیت لی جائے گی، دانت توڑے جائیں گے آپ۔ تو انہوں نے قسم اٹھا دی کہ خدا کی قسم دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ تو وہ قبیلے والے پہلے اس بات پہ راضی نہیں ہو رہے تھے، وہ کہتے تھے جو جن کی وہ لونڈی تھی وہ کہتے تھے نہیں، ہم نے دیت لازمی لینی ہے۔ لیکن جب یہ معاملہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ فلاں صحابی نے اس پہ قسم اٹھا دی ہے کہ دیت نہیں لی جائے گی، تو وہ قبیلے والوں نے جب یہ سنا تو پھر وہ راضی ہو گئے، انہوں نے کہا ہم قصاص نہیں لیتے، ہم دیت نہیں لیتے، قصاص نہیں لیتے۔ تو اس موقع پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا وہ قابل غور ہے۔ فرمایا ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لا برہ، فرمایا کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ کسی معاملے میں قسم اٹھا دیں کہ ایسا ہوگا تو اللہ رب العزت اس کو ویسا ہی فرما دے۔ یعنی رب اپنے پیاروں کا لاج رکھتا ہے، ان کی بات کو پورا کرتا ہے کہ میرے بندے نے اس بات پہ قسم اٹھا دی ہے۔ رب جن کی ناز برداریاں کرے، رب جن کی قسمیں پوری کرے، اب بندہ بیٹھ کر ان کے بارے میں کہنا شروع کر دے کہ اے بابت شاہی کوئی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یاد رکھیں یہ اولیاء اللہ کے ساتھ ایسا کہنا یہ توہین امیز ہے، یہ تمسخر ہے، یہ طنز ہے، اور یہ نہ اللہ کو پسند ہے نہ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب نے تو یہ اعلان کر رکھا ہے، حدیث قدسی میں ہے کہ من عاد لی ولیا فقد اذنت بالحرب، کہ جو میرے ولیوں سے عداوت رکھے، دشمنی رکھے، میں رب ہو کر اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ رب تعالیٰ کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں، پسند ہی نہیں کہ اس کے دوستوں کو چھیڑا جائے اور ان کے ساتھ ایسی۔ میں پھر ایک سوال میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ کے محبوبوں اور مقبولوں کا معاملہ بھی اسی طرح ہونا ہے جس طرح بتوں کا ہونا ہے، مشرکین کا ہونا ہے، تو پھر انہوں نے جو اللہ کی اطاعت کی، فرما برداری کی، جو ایمان لائے، جو عمل صالح کیے، اس پر ان کو اجر کیا ملا؟ پھر اس میں فرق کس بات کا ہے کہ اگر مجرموں کو بھی اسی کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے اور فرما برداروں کو بھی اسی کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے تو کیا یہ ممکن ہے؟ دوستوں اور بھائیوں، قطعاً ممکن نہیں۔ جنہوں نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی، جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی، ان کو اجر یہ ملتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے محبوب فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو بس میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے۔ محبوب خدا جب کوئی بن جائے، اور یہ ایک قرآن کی آیت نہیں، میں نے کئی آیات پڑھ دی ہیں اور وہ بتا رہی ہیں کہ جب بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو پھر محبوبوں کا معاملہ اور ہوتا ہے، غیروں کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ محبوبان بارگاہ غیر نہیں ہوتے، وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ تو دوستان ذوقار، اس وجہ سے سوشل میڈیا کے فوائد بھی ہیں لیکن اس کے نقصانات بھی۔ سب سے زیادہ دینی طبقے کو یہ متاثر کر رہا ہے کہ ایسے لوگ مفتی بن بیٹھے ہیں،
ایسے لوگ دینی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، بظاہر حلیہ مولانا صاحب والا بنا لیا، اور ان کی کوئی باقاعدہ ان کے پاس سند ہی نہیں، کسی استاد سے مدرسہ میں اس طرح پڑھا ہی نہیں، اور وہ فتویٰ بازیاں کر رہے ہیں اور مفتی بنے پھرتے ہیں، اور ہماری نوجوان نسل گمراہ ہو رہی ہے۔ تو دوستان ذکر، کیا آپ نے قانونی مشورہ لینا ہو تو آپ اس کے لیے ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں، اور اگر آپ نے اپنی صحت کے بارے میں کوئی مشورہ کرنا ہو تو اس کے لیے کیا آپ وکیلوں کے پاس جاتے ہیں؟ نہیں، آپ کہتے ہیں قانون کی بات وکیلوں سے پوچھیں گے، صحت کی بات ڈاکٹر سے پوچھیں گے۔ تو پھر میں بھی کہتا ہوں کہ دین کی بات علماء سے پوچھنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ دوسرے کے کام پہ اتھارٹی بن جائے۔ میں وکیل نہیں ہوں تو میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں قانونی مشورے دینا شروع کر دوں، دینی رہنمائی کرنا ہمارا یہ کام۔ تو اس طرح ایک انجینئر کا کیا کام ہے کہ وہ مفتی بن کر بیٹھ کر داتا علی حجویری جیسی ہستی، خواجہ اجمیری جیسی ہستی، حضور بابا غریب حضرت بابا فرید جیسی ہستی، حضرت سلطان بہو جیسی ہستی، جنہوں نے ہزاروں لوگوں کو کلمے پڑھائے، مسلمان کیا اور اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرایا، ایک منٹ میں وہ بیٹھ کر کہتے ہیں بابے تو شاہی کوئی نہیں۔ تم کون ہو؟ تمہارا کیا شجرہ نسب ہے، شجرہ طریقت ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم ایسی باتیں کرو؟ تو میرے بھائی اور دوستو، اس لیے میں بالخصوص اپنے نوجوان بھائیوں کو کہوں گا کہ ایسے لوگوں سے متاثر ہونے کی بجائے آپ قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بابوں کی بڑی عظمت ہے، بابوں کی بڑی شان ہے۔ میں نے قرآن کی کتنی آیات پڑھ دی ہیں جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب اور مقبول بندوں کی عظمت و شان بیان کی۔ وہ کون ہے؟ آپ یہ بھی تو مجھے بتائیں کہ اگر داتا علی حجویری ان میں سے نہیں ہے تو پھر اور کون ہو سکتا ہے؟ خواجہ اجمیری ان میں سے نہیں ہے تو اور کون ہو سکتا ہے؟ اور قرآن نے یہ جو کہا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ نیک عمل کریں گے اور عمل صالح کریں گے ایمان لانے کے بعد، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ایک معیار قائم کیا ہے نا قرآن میں۔ تو خواجہ اجمیری کی محبت آج لوگوں کے دلوں میں کس نے پیدا کی؟ کیا ایسے محبتیں خامخواہ پیدا کی جا سکتی ہیں؟ دنیا میں کتنے لوگ مالدار ہیں اور وہ پھرتے ہیں کہ کوئی ان کا سلام لے لے، لیکن لوگ نہیں لیتے۔ بھئی مالدار ہے تو پیسہ ہے تو اس کے اپنے لیے ہم نہیں لیتے سلام۔ دنیا میں کتنے بادشاہ ہیں، لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، وہ اپنے اس اقتدار کی طاقت پہ لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت نہیں ڈال سکتے۔ یہ کون ہے جو لوگوں کے دلوں میں خواجہ اجمیری کی محبت ڈالتا ہے؟ کہ دیکھا نہیں، صدیاں گزر گئی ہیں، نسل در نسل لوگ ان سے محبت کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ وہ محبت ہے جو میرے رب کی پیدا کی ہوئی، نہ پیسوں کے ذریعے ہے، نہ خوف کے ذریعے ہے، نہ کسی اور طریقے سے ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو میرے رب نے پیدا کی، لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے، اور وہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ یہ محبوبان بارگاہ، مقبولان بارگاہ ہیں اور اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے ان محبوب اور مقبول بندوں سے لو لگائیں اور ان کی عظمت و شانیں بیان کریں، ان سے ان کے قریب ہوں، چونکہ یہ اللہ کے قریب ہیں۔ تو یہ طریقہ بالکل ہی ٹھیک نہیں کہ بابے کوئی شاہی نہیں، فلاں نہیں، ڈمکان نہیں۔ یہ تو ویسے بھی کسی بھی لحاظ سے مناسب زبان بھی اس کو آپ نہیں کہہ سکتے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو نیک لوگوں کی محبت نصیب فرمائے۔